اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم صدق اللہ المولانا العظیم اما بعد، اللہ جل مجدہ کے بے پایا فضل و کرم اور اس کے حبیب مکرم کی عنایات عموم کے طفیل ہم کو یہ توفیق میسر آئی کہ ہم سیرت النبی پر جو گفتگو کر رہے ہیں اسی کی ایک کڑی کو، یعنی اخلاق نبوی کے ایک پہلو پر گفتگو کر سکے۔ میں یہاں ایک بات ابتداءً کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ کائنات میں بڑے بڑے حاکم آئے، حکمران آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، حکومت کر گئے، لیکن کسی کی سیرت کو کوئی کامل نہیں کہہ سکتا۔ اگر جب بھی کامل سیرت کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے تو اس تصور کے آئینے میں جو پہلا چہرہ آتا ہے وہ مصطفیٰ کریم کی ذات والا شان ہے۔ اور دوسری بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کہ جن کی شان کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے سورہ القلم کے اندر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کہہ کر مصطفیٰ کے اخلاق کریمہ کی عظمت کو اور اخلاق کریمہ کے کمال کو ذکر فرمایا ہے۔ اخلاق فقط زبان کے بیان کا نام نہیں ہے، صرف نرم بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اخلاق ہمارے زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اوروں کے لیے بلائی اور خیر کا باعث ہو تو ہمیں اخلاق کے تمام تر پہلوؤں کو اس کے تمام تر تقاضوں کے ساتھ اپنانا ہوگا۔ میں آج صرف مختصراً ایک واقعہ مصطفیٰ کریم کی سیرت مقدسہ سے پیش کروں گا، جس میں جہاں مصطفیٰ کے کمال اخلاق پر روشنی پڑتی ہے اور مصطفیٰ کے شان اخلاق پر روشنی پڑتی ہے، وہاں تاجدار کائنات کا اخلاق کے باب کے اندر جو صبر ہے، جو ضبط ہے، اس پر بھی ایک روشن باب کھلتا ہے۔ آئیں ذرا میں آپ کو دربار نبوی میں لے چلوں۔ حضور کا دربار لگا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ ذرا میری بات کو دل کی کھڑکیوں کو کھولے، فکر و نظر کے دریچوں کو واہ کرے اور سوچو تغیر کے تمام دروازوں کو کھول کے ذرا مسجد نبوی میں چلتے ہیں۔ دربار مصطفیٰ لگا ہے، اس دربار میں ابو بکر جیسی ہستی بھی موجود ہے، اس دربار میں عمر فاروق جیسی مایہ ناز شخصیت بھی موجود ہے، اس دربار میں سیدنا عثمان غنی جیسی صحیح شخصیت اور کائنات کی شرم و حیا کی پیکر شخصیت بھی موجود ہے، اس دربار میں علم و معرفت اور فقر کے امام علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں۔ تو یہ چاروں خلفاء رضوان اللہ علیہ اجمعین موجود ہیں۔ تو مقرب ہستیوں کی موجودگی میں، صحابہ کرام کی موجودگی میں ایک سادہ سا گاؤں کا بدو آتا ہے اور اسے علم نہیں کہ مسجد نبوی کا تقدس کیا ہے، اسے علم نہیں کہ مسجد نبوی کا مقام کیا ہے، اسے علم نہیں
کہ مسجد نبوی کا مرتبہ اور شان کیا ہے، وہ آتا ہے اسے رفع حاجت کی یعنی شدت رفع حاجت ہوتی ہے تو وہ مسجد نبوی میں ہی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام کی نگاہ پڑتی ہے، صحابہ دوڑ کے اٹھتے ہیں اسے روکنے کے لیے، تو کریم مصطفیٰ کے کردار اور حضور کا اخلاق اور ضبط و تحمل دیکھیں کہ سرکار صحابہ کو روک دیتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ رک جاؤ، ابھی سے پیشاب کر لینے دو۔ کیوں کہ مصطفیٰ فقط نبی نہیں ہے، حضور فقط تاج نبوت کے ساتھ اگر تشریف لائے ہیں تو وہ تاج نبوت ہے جس میں انسانی نفسیات کو سمجھنے کے سارے باکمال تقاضے موجود ہیں۔ اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر اس کو دوران پیشاب روک دیا گیا، زبردستی اس کو روک دیا گیا تو یہ کسی عارضے میں مبتلا ہو سکتا ہے، یہ بدو ہے، اسے علم نہیں، یہ مسجد نبوی کا تقدس جانتا نہیں، اس کی حرمت سے واقف نہیں ہے، تو اگر اس کو روک دیا اور اسی وقت دوران پیشاب کرتے ہوئے روک دیا تو اس کو کوئی عارضہ لاحق ہو سکتا ہے۔ واہ نبی مکرم آپ کی شان اخلاق اور کرم پر کہ آپ کی نگاہ اس بندے نے جو کہ فعل ایسا کر رہا ہے جو بظاہر غیر شرعی ہے، بظاہر تکلیف دہ ہے، بظاہر تقدس پامال ہو رہا ہے، لیکن مصطفیٰ کے پیش نظر انسانیت کے وقار کا وہ حسین پہلو ہے کہ جو عالم مغرب کو بھی یہ بات جو ہے ثابت کر دیتا ہے اور یہ بات باور کرواتا ہے کہ مصطفیٰ کی نگاہ فقط عبادات کی طرف نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کی نگاہ ایک بین الاقوامی سائیکالوجسٹ کی حیثیت سے بھی مصطفیٰ صفحے اول میں کھڑے ہوتے ہیں اور پہلے فرد ہیں جو بہترین سائیکالوجسٹ ہے کائنات کے، کہ جس مصطفیٰ نے اس کی نفسیات کو بھی سمجھا۔ اور حضور نے صحابہ سے کہا رک جاؤ، جب اس نے پیشاب کر لیا اس کے بعد مصطفیٰ کریم نے کہا یہاں پانی بہا دے اور پھر اسے پاس بلایا۔ یہ وہ کردار تھا۔ اب صرف 2 منٹ میں اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس واقعہ کو آپ نے سنا، اب خود دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہماری مسجد میں کوئی 10-15 دن بعد یا 1 مہینے بعد مسجد میں آ جاتا ہے تو ہم ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کی دوبارہ آنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ اور دوسری طرف مصطفیٰ کے کردار کا عالم یہ ہے کہ ایک بندہ مسجد نبوی میں پیشاب کر دیتا ہے اور حضور اس کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ حضور اس کو پیشاب کرتے ہوئے درمیان میں روکتے بھی نہیں ہیں تاکہ وہ کسی طبی عارضے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ وہ کمال اخلاق ہے جو آپ کو دنیا کی کسی شخصیت کے مزاج سے اور کسی شخصیت کے کردار سے نہیں ملے گا۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ایک اچھے مسلمان بنے، ایک اچھے انسان بنے، تو ہمیں اس کے لیے سرکار کے کردار کو سامنے رکھنا ہوگا اور اپنے اندر ضبط پیدا کرنا ہوگا، تحمل پیدا کرنا ہوگا، بردباری پیدا کرنی ہوگی اور اخلاق کے دامن کو جو ہے وہ تھامنا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں مصطفیٰ کریم کے اخلاق کریمہ سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا